اس کے بعد ظلم اور تشدد جب شروع ہوا تو وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ جب حج کے موقع پر لوگ آتے تو وہ آوازیں سنتے اور ان کو آوازیں سنائی دیتی احد 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 احد، بس وہ کہتے یہ کن لوگوں کی آوازیں، ایسی دردناک آوازیں کہ بس احد احد کی ہر طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں لوگ ہیں جو اسلام کو جنہوں نے قبول کیا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں احد احد احد، کہ ان کو گرم تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا ہے، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، انہیں اونٹ کی کھال میں یا پھر کسی اور جانور کی کھال میں لپیٹ کر پھر ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر گرم لوہا کر کے وہ لگایا جاتا ہے۔ یہ سارے ظلم اور تشدد مسلمانوں کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی رہتی ہے احد احد احد، ایک ہی ہے، ایک ہے، ایک ہے، تم جو مرضی کر لو، یہ 360 ہم تمہارے بت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ ہمارا خالق مالک رازق احد ایک ہے، اکیلا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے۔ اور امیہ بن خلف، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا سردار تھا، یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کرتا، آپ کو گرم ریت کے اوپر لٹاتا اور پھر اوپر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیتا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کمر جلنے لگتی اور جو پسینہ آتا کمر سے اور جو کمر جلتی اس کے خون سے وہ ریت بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس قدر ظلم کیا جاتا مسلمانوں کے اوپر۔ تو ایک مرتبہ یہ ظلم کر رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کہ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس کر دے، تو کتنا ظلم کرے گا اس کے اوپر، چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس نے جذبات میں آ کر کہہ دیا اگر تجھے اتنا احساس ہے تو مجھ سے خرید لے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیر نہیں کی، اس سے پوچھا بتا اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 5 اوقیے اس کی قیمت ہے، جو آج کے تقریباً 16 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 5 اوقیے 13 تولے سونے کے قریب اس کی قیمت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیر نہیں کی، کہا ٹھیک ہے 5 اوقیے میں تجھے دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اتنی قیمت لگا دی اتنے سے غلام کی، عام سے انسان کی، میں تو تجھے 1-2 اوقیے میں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا، تو نے تو 5 اوقیے اتنی قیمت لگا دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب میں کہا کہ اگر تو اس کے 10 اوقیے بھی مانگتا تب بھی میں تجھے دے دیتا، تب بھی میں راضی ہو جاتا، تو چھوڑ اس کو بس۔ اس کی رقم ادا کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سردار ہیں ہی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو حبشی ہیں، رنگ کے بھی کالے اور تھے بھی غلام، اور پھر ظلم اور تشدد کے بعد اور بھی زخموں کے نشان، کمر جلی ہوئی۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بات کیا کرتے ابو بکرین سیدنا و اعتق سیدنا، کہتے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار سید بلال کو آزاد کروایا ہے۔ عرب کے اندر یہ بات کرنا کسی غلام کے بارے میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ ان کو تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ دین اسلام کہتا ہے بس ایک صف میں سب کھڑے ہو جاؤ، کوئی کالا ہے، کوئی کوڑا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے، اور خود بہت بڑی شخصیت، ایک مقام رکھنے والے تھے، ایمان لانے سے پہلے مشرکین کے سردار صف اول پر رکھتے تھے مشورے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، ایک بڑا مقام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اور دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک غلام ہے، لیکن ان کو سید بھی کہہ رہے ہیں اور سردار بھی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر، ہمارے سید ابو بکر نے ہمارے سردار بلال سید کو آزاد کروایا ہے۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپس میں۔